بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ اور اللہ کے رسول پر جب وہ بلاتے ہیں تمہیں ایمان لانے کے لیے تمہارے رب کی طرف، اور وقت اخذ میثاقکم، حالانکہ تم نے حق سے تم نے میثاق میں وعہد دیا تھا کہ ایمان لاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی ہے جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی آیات، کھلی آیات، روشن آیتیں، تاکہ ان سے اندھیروں سے نکال کر اجالی کی طرف لے جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، بلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الحدید کی 8ویں اور 9ویں آیت شریفہ، جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوا۔ سورہ حدید 27ویں پارے خالہ فما خطبکم کی ایک صورت ہے جو بہت بڑی اہم ترین صورت ہے، اور جس کی 7 آیتوں کی میرے خیال سے تفہیم اور اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو دے دی گئی ہے۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت تمام انسانوں سے، خاص کر کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جب میرے پیارے حبیب، جن کو میں نے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا تمہاری طرف، اور وہ بلاتے ہیں تمہیں ایمان لانے کے لیے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی قرآن کی آیات جو کھلی نشانیاں ہیں قدرت کی، ان سے تم کو فیضیاب کرتے ہیں تاکہ تمہاری ایمان لانے میں آسانی ہو، اور سمجھنے میں، اور تمہارے دلائل کے لیے، تمہارے پروف کے لیے اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں اور قدرت کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں جس کو تم روزانہ دیکھتے ہو، ان سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرف تم کو اللہ پر ایمان لانے اور رسول پر ان کی اتباع کرنے کی جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ کوشچن کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ رب العالمین کہ یہ جو آیتیں ہیں، جو قرآن کی باتیں ہیں، میرے نبی کی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو تم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اب یہاں بڑی پتے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ رب العالمین بندوں کی بہبودی کے لیے، بندوں کی رہبری کے لیے، اور بندوں کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا کہ دنیا میں ان کو کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کرنے کے بعد
ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے خالق برتر بندوں کو آخرت بھی سنوارنا چاہتا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت اور ایک کنٹرول کی طرف زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں اس کی طرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک جیسے کلام عظیم کی آیتوں کو جو پڑھ کر سناتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بندوں کے لیے ہی زندگی کے احوال، ان کے طریقے اور نظام قائم کرنے، سسٹم قائم کرنے کے جو باتیں ہیں، جو احکام ہیں، جو رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کی جانکاری دیتے ہیں۔ اگر یہ فالو کریں گے تو نظام، سسٹمز اور دنیا کے جو بھی کام کاج ہیں وہ صحیح طریقے سے اور حق کے طور پر چلیں گے، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند کریں گے۔ اور اس کی جزا بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم یہ سارے باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر کریم ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت میں ان کا کچھ مقام بنانے کے لیے ان کے لیے فرائض جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو فرائض نافذ کیے، اس سے بندوں ہی کی بہبودی ہے، اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر پورے بندے بھی اس کی عبادت نہ کریں، اس کی شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہمیشہ شان عالی اس میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف جتنے بھی کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں، دوسرے غیر کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کو پرواہ نہیں کرتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، چونکہ وہ بندے ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے، بھیجے گئے بندے ہیں۔ ان کے لیے رہنے، کھانے پینے سنے کا انتظام برابری کے طور پر پہنچاتا ہے، اور ان کے کاموں پر، دنیا کے کاموں پر ان کو بڑا صلہ بھی دیتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے، مال دیتا ہے، جو اچھا پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھائی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے دنیا کے لحاظ سے، کیونکہ وہ بھی اس کے بندے ہیں، حق ہے ان کا اللہ پر۔ تو اللہ ان سب چیزوں کو دینے کے بعد ان کی آزمائش کرتا ہے کہ کاش یہ بندوں کو میں اتنی عمر دیا، اتنی ساری چیزیں دیا، اگر یہ سوچتے، شعور رکھتے اور اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچانتے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، ہم جو دنیا میں پیدا ہوئے کون بنایا ہم کو، اور ہر وقت ہمارے سانس کے لیے آکسیجن کا انتظام کرنے والا، بارشیں برسا کر ہمارے زمین سے پیداوار کر کے ہم کو کھانا کھلانے والا، ماں باپ جیسی دولت دینے والا، بھائی بہن جیسی محبت دینے والا، سارے دنیا کے کام کاج میں ہم کو مدد کرنے والا، کوئی تو فورس ہوگا، کوئی تو انرجی ہوگی، کوئی تو ہمارے لیے پیچھے طاقت ہوگی۔ اگر بندہ صحیح دل سے سوچ لے گا تو واقعی اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کو ہدایت ملے گی اللہ کی طرف آنے کی، اور وہ اس کے لیے ہی اچھا ہے، کیونکہ جب وہ ہدایت پا لے گا تو دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین اجر کریم، جنت کے باغات ہوں گے، محلات ہوں گی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے، اپنے کلام عظیم قرآن پاک کے ذریعے بندوں کو کھول کھول کر آیتوں کو، روشن چیزوں کو بتایا ہے۔ تو اللہ اس واسطے کوشچن کرتا ہے کہ جب میرے پیارے حبیب تم کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، ایمان لانے کی طرف رہو، اس میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ تمہارے اس میں کوئی بڑی تکلیف کی کیا بھی اس میں کوئی چنتا نہیں ہے، صرف اللہ پر ایمان لا کر رسول کی باتوں پر اگر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی تم خوش رہو گے، آرام سے رہو گے، پیسفل رہو گے، اور آخرت میں تو تمہارے لیے حصہ ہی حصہ ہے۔ تو اللہ کوشچن کرتا ہے ان لوگوں سے جو بالکل نہیں مانتے اور پرواہ نہیں کرتے اپنے پیارے حبیب کی باتوں کی طرف۔ اچھا، پھر ان کو اور ایک بات بھی یوں سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اگر تم ایمان لانے سے پہلے کی بات اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو نا، تو سوچو کہ جس خدا کو چھوڑ کر، حقیقی خدا کو چھوڑ کر تم اپنے طرف سے جو خدائیں بنائے کے بیٹھے ہو، اس کے پیچھے کیا اپنی جان کھپاتے ہو،
کبھی نہ ان سے فائدہ پہنچتا ہے، نہ کبھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. گویا کہ تم اندھیرے میں تیر مار رہے ہو. یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی طرف اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا نہیں، وہ ان کی خدائیں ہیں جو ان کو مدد کرنے والے ہیں، تو گویا کہ وہ ایک اندھیرے میں کسی کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں. ان کے جو خیال میں وہ بالکل بکواس ہے. پتھروں کے خدا بھی خدا ہوتے ہیں کیا؟ جن کو اپنے ہاتھ سے بنا کر اپنے آپ کو خدا سمجھتے، وہ کیسی ان کی عقل ہے؟ پردہ پڑ گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے. یہاں پر کفر، شرک اور غیر الخدا کی عبادت کو اللہ نے ظلمات کہا. ظلمات کسے بولتے ہیں؟ تو اندھیرے. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے پتے کی بات پوچھ رہا ہے کہ اے بندو، تم کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی پرومس لے لیا، اگریمنٹ ڈال دیا. اس کے پیچھے کیا بات ہے ذرا دیکھو. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمائی، پیدا کیا، تو ان کے سلب سے، ان کے پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی سے، جس کے پیچھے سلب ہوتا ہے، اسی سے انسان مرد کا پانی عورت کے پیٹ میں جا کر بچہ پیدا کرتا ہے. تو ان تمام ارواح جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، دنیا میں ہونے والے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، ان کی ریڑھ کی ہڈی سے، سلب سے تمام روحوں کو جمع فرمایا ایک میدان میں. کہاں؟ دنیا نہیں، آخرت میں ہی ایک میدان تھا، اس کا نام میثاق. میثاق میں جب پورے روحوں کو جمع فرمایا تو اللہ نے سب روحوں کے سامنے جلوہ افروزی فرمائی اور کہا الست بربکم. تمام روحوں کو خطاب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو تمام روحوں نے اس کو جواب دینے میں ڈفرینٹ طریقے سے جواب دی، لیکن جواب میجورٹی کیسی تھی؟ قالو بلا. سب نے جواب کیا دیا؟ کیوں نہیں اللہ، تو ہمارا رب ہے. اب بزرگان دین اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ میثاق میں ہی پورا فیصلہ ہو گیا. کیسا فیصلہ ہو گیا؟ کہ ان روحوں میں گروپس بن گئے. ایک پہلی گروپ، یعنی ایک جماعت، روحوں کی جماعت، جیسے اللہ کا یہ سوال سنا الست بربکم، فوراً کہا آمنا، صدقنا، اور سجدے میں چلے گئے. یعنی اے اللہ، ہم تیری بات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے سامنے سر بسجود ہو کر، فدا ہو کر ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یہ ایک جماعت پہلی، یاد رکھو. دوسری جماعت روحوں کی، انہوں کیا کرے؟ اللہ کی بات کو سنے، زبان سے بولے لیکن دل سے اقرار نہیں کرے. پہلی جماعت زبان سے بھی بولی، دل سے بھی اقرار کری، سجدے میں بھی چلے گئے، وہ پہلی جماعت ہو گئی. دوسری جماعت والے کیا کرے؟ اللہ کی بات سنے، سوال کو سنے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، زبان سے جواب دیے قالو بلا، لیکن دل سے اقرار نہیں کرے. یہ ایک جماعت روح کی بن گئی. اب تیسری جماعت والے روحوں نے کیا کیا؟ سنا، قالو بلا، بولنا کیا نہیں، اللہ نے الست بربکم، کیا میں تو رب نہیں ہوں کو سنے، زبان سے بول نہیں پائے،
لیکن دل سے اقرار کر لیے قالوا بلا، بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے، دل سے بول لیے، زبان سے بول نہیں پائے. یہ ایک جماعت. کتنے ہو گئے؟ تھرڈ ہو گئے. 3 جماعت. کریکٹ. سو چوتھی جماعت کیا کری؟ اللہ کی بات سنی، نہ زبان سے بولی نہ دل سے اقرار کری، جھومتی رہ گئی اللہ کے وہ میدان. یعنی شیواس کیا بولتے ہیں، روح میں ایک جنبش پیدا ہو گئی، وہ جھومتے رہ گئے، ان کو پرواہ نہیں، خالی وہ دیکھتے میدان، دیکھتے وہ نظارہ دیکھتے رہ گئے. ٹھیک ہے. اب ناؤ آئی ول آسک یو، پہلی جماعت کیا کری؟ پہلی جماعت دل سے بھی بولی، زبان سے بھی بولی کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے کر کو مامو اور کیا کرے؟ سجدہ کری. کریکٹ. تو دیٹ مینس یہ جو جماعت ہے وہ جماعت روحوں کی کون جماعت بولے تو انبیاء کرام کی جماعت، نبیوں کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، صالحین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صدیقین کی جماعت اور نیک لوگوں کی جو جماعت ہیں وہ. دوسری جماعت کیا کری؟ زبان سے بولی مامو، ہوں مگر دل سے اختیار نہیں کری، مگر زبان سے بولی. کریکٹ. تو دیٹ مینس یہ جماعت روح کی وہ دنیا میں جائیں گے، مسلمان گھر میں پیدا تو ہوں گے، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کفر اور شرک کی حالت میں موت آئے گی. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے ایسے لوگوں سے. مسلمان گھر میں تو پیدا ہوں گے، لیکن ان کی موت اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا اور شرک کرتے ہوئے مرے گے. تم دیکھیں گے جماعت میں کتنے لوگ دنیا کے تمہارے سامنے ہے نہیں؟ سلمان خان، شاہ رخ خان، سکندر بخت، اور ایک جنا کو ان کی شیعہ تھا نا، نکل کا منسٹر بنے دلندر. انہیں ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے. مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں کیا کریں؟ غیر خدا کی پرستش میں، دنیا کی خاطر، دنیا میں نام کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دی. کیا تم نے دیکھا شاہ رخ خان کو لیٹسٹ تروپتی جاتے ہوئے؟ کیا تم نے دیکھا کہ یہ شرمیلا ٹیگور کا بیٹا، کیا نام اس کا، آصف، کیا نام اس کا، وہ نام جلدی بولو. سیف علی خان. دیکھیے کیسا جلدی بولتے ہیں ہمارے بچے، بہت اچھا، فرسٹ کلاس. یاد رکھیے ایکٹر نام، یہ اولیاء کرام کے نام یاد رکھو، نہیں ہو، اور انبیاء کرام کے نام یاد نہیں، اور صحابہ کرام کے نام نہیں. I don't remember. But نا سیف علی خان، شاہ رخ خان، عامر خان، قبرستان خان، پورے سب اچھا یاد ہو جاتا. خیر، تو سیف علی خان کو تم نے دیکھا وہ بچے کے ساتھ پوجا کرتے ہوئے دکھایا، سمجھے. اور سلمان خان تو فیمس ہے، گنیشا مورتی کے سامنے ناچتے ہوئے، گھر میں پوجا کرتے ہوئے، ہے نہیں؟ دیکھا تم نے؟ ہے. ہاں. تو میرے سننے والوں، اللہ کا شکر گزارو کہ اللہ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایمان پر اب تک قائم رکھا ہے. تو دعا کیا کرنا؟ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، پتہ نہیں شیطان ہمارا پاؤں کھینچ ڈالے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوگا، ایمان سے ہوگا، پرہیزگار ہوگا، لیکن ابھی جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک قدم باقی رہے گا، فاصلہ. اتنا جلدی اس کی تقدیر بدلے گی، وہ ایمان چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کرے گا، اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، وہ دوزخ میں ڈھکیلا جائے گا.
اللہ سے پناہ مانگو رب العالمین ایسے خاتمے پر اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان کی زندگی عطا فرمائے، بولو آمین۔ آمین۔ اور حضور نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہوگا جو کافر رہے گا، شرک کرتا رہے گا، کفر کرتا رہے گا، گنہگار ہوگا، سب ہوگا، لیکن ابھی وہ دوزخ میں داخل ہونے صرف ایک ہی اسٹیپ رہے گا، ختم رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا تھا، فوراً اس کی تقدیر آ جائے گی اور اس کو ایمان کی طرف لے جائے گی، اور وہ ایمان لا کر مومن ہو کر مرے گا۔ کیا تم نے دیکھا اس کا ایگزامپل؟ کتنے لوگ ہیں جو آج اسلام لا رہے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں اور انڈیا میں بھی، خود ہمارے رشتہ داروں میں کتنے جو غیر ذات سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ زبان سے نہیں بول پائے میثاق کے میدان میں، لیکن دل سے اقرار کرتے ہیں، تو آج ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ایمان میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو کر مسلمانوں کی زندگی کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ ان کے ایمان کو قائم رکھے اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، بولو آمین۔ تو یہ دوسری جماعت ہوگی۔ تیسری جماعت کون سی؟ بولو۔ تیسری جماعت کس نام ہو؟ وہ زبان سے نہیں کرے، اچھا تو جب کر ٹھیک ہے۔ ہاں۔ نہیں نہیں چوتھی نہیں نہیں، جماعت کو میں کنفیوز کیا اس واسطے کہ دیکھتے ہیں تم لگا اٹینٹیو ہے یا نہیں۔ تو اب پہلی جماعت کون سی تھی، سیکنڈ جماعت کون سی تھی؟ وہ دل سے اقرار نہیں کرے، زبان سے فقط بولے، تو وہ مسلمان ہو کر کفر کی حالت میں مرے۔ لیکن دوسری جماعت، تھرڈ جماعت کون سی؟ زبان سے نہیں بول سکے، دل سے اقرار کرے، وہ کافروں کے پیٹ میں پیدا ہوں گے، کافروں کے گھروں میں پیدا ہوں گے، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جس کی جو اگزامپل ہے وہ کون ہے؟ امریکہ میں مسلمان ہونے والے ہیں، جو ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، جو آ رہے ہیں ایمان کی طرف، ہمارے بھائی کو، بچوں کو، مسلمان بچوں کو شادی کر کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ سب خوش نصیب ہیں جو زبان سے نہیں بول پا رہے کہ دل سے اقرار کرے تھے وہ زبان میثاق کے میدان میں، تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمایا۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے پروردگار ان لوگوں کو ایمان قائم رکھ کر ایمان پر موت عطا۔ اور جو دوسری جماعت والے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کفر کی طرف چلے گئے، اللہ ہم دعا کرتے کہ اللہ ان کو پھر سے ہدایت دے کر ایمان کی طرف واپس لا لے۔ تین جماعتیں ہو گئے۔ اٹینٹیو رہو، جواب سوال کا جواب دینا۔ نیکسٹ جماعت کون سی؟ جواب اتنی دیے نا وہ لوگ جو آپ نے جواب نہیں دے، نہ دل زبان سے سے بھی نہیں، بولے، زبان سے بھی نہیں۔ ہاں، لیکن کھیل کود میں رہ گئے۔ وہ ایسی جماعت ہے جو شقی، مطلب ان کے ایمان لانے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، وہ کافروں میں پیدا ہوں گے، کافروں میں موت ہوگی، کفر پر مریں گے۔ ایسے دلوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، وہ حق بات سنیں گے، قرآن سنیں گے، دین کی بات سنیں گے، ایمان لیں گے، وابصارہم، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، غشاوۃ، ان کے پر آنکھوں پر حق دیکھتے ہیں، بارش کیسا پڑتی، سورج کیسا آتا جاتا ہے، شام کیسا ڈھلتی آتی، دیکھتے ہیں، لیکن آنکھوں پر حق کو سوچنے کا، حق کی طرف جانے کا ان کو مائنڈ نہیں ہوتا، دیٹ مینز آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے۔ تو یہ ہے میثاق کی بات۔ تو یہاں اللہ ہم کو یاد دلاتا ہے کہ بندو، تمہیں پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے تم کو میثاق میں ہم نے وعدہ لے لیا تھا، پھر کیا بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بدل گئے؟ اللہ فرماتا ہے
بولا وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. حالانکہ تم مومن بن کے آئے تھے دنیا میں جی. ہر انسان کے، ہر عورت کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میثاق سے وعدہ لے کے آیا تھا، اس کی روح. تو دنیا میں آتا ہے نہانے سے پہلے فرشتے اسے پھر وعدہ لیتے ہیں. ماں کے پیٹ سے جب زچگی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے ڈھکلتے اسے باہر. ان جانا نہیں چاہتا، روتا ہے، نہیں نہیں مجھے یہاں اچھا، اماں کے پیٹ میں فرسٹ کلاس ہے، مجھے کھانا پینا آرام سے مل رہا ہے، میں بڑے مزے سے ہوں اماں کے پیٹ میں، اماں کا پورا کھانا کھا لیتا ہوں، اماں کا پورا کیا کیا کرتی پوری چیزیں لے لیتا ہوں میں، بڑے آرام سے مجھے غذا پہنچتی ہے، میں کیا بڑے کھیل لے کو فرشتے لے کھلا لے کو اندر، میں فٹ بال کھیلتا ہوں، سب کھیلتا ہوں، رون مارتا رہتا ہوں، مجھے اچھا یہ دنیا بس ہے. مجھے بولتا نہیں نہیں نہیں، اب تیرا کام ہے تو باہر جا. فرشتے بولتے نکو مجھے نکو، میں یہاں سے تو میں یہاں سے تو یہاں سے تو بولتا، کیونکہ اللہ کے جلوے بھی دیکھتے رہتا ہوں میں. روح پاک روح، اللہ کی طرف سے آئی روح، پاک روح. ابھی تک اسے دنیا کی ہوا نہیں لگی، دنیا کی غذا نہیں لگی، اس کو پاک غذا ملتی ہے ماں کے پیٹ سے. وہ غذا کھا کر وہ خوش ہے، اور 3 پردوں کے اندر اندھیروں میں تھا، وہ بڑا خوش ہے. وہ دنیا کی جھنجٹ سے نہیں، اللہ کی فرشتوں کے ساتھ وہ خوش کھیلنے کو، راؤنڈ مارنے کو تھا. تم نے سنا ہوگا 7-8 مہینے میں بچہ راؤنڈ مارتا ہے پیٹ میں، اماں کے پیٹ میں، ارے یہ بچہ ادھر گیا اماں بولتی ہے. تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بڑے آرام سے تھا، فرشتے اس کو ڈھکلتے تو روتا ہے، ایو نکو نکو بولتا. تو اللہ پھر فرشتے کیا کرتے، اس کو وعدہ دلاتے، دیکھ تجھے آپ دنیا میں بھیجتے ہیں ہم، اللہ کی طرف سے تجھے حکم ہو گیا تو باہر جانا ہے، لیکن یاد رکھ تیرا وعدہ یاد رکھ. تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا. کیا وعدہ کریا؟ دنیا میں جانے کے بعد اللہ پر ایمان کے ساتھ، اس کے رسول کی باتوں پر ایمان کے ساتھ، اس کے کلام کی باتوں پر ایمان لا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، فالو کرے گا. بول تو بچہ پرومس بھی پھر کرتا ہے، یس آئی ریممبر، میں پھر وعدہ کرتا ہوں دنیا میں جانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اس کی اتباع کروں گا، اس کی اطاعت کروں گا. لیکن آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اور اس کی سراؤنڈنگس اسے کافر یا مشرک یا عیسائی یا دوسرے اور کوئی ذات والے بنا دیتے ہیں. اب بولیں گے کہ بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا قصور تو نہیں ہوتا، لیکن بچے کو چانس دیتا ہے جب وہ گرو ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب اللہ اس کو عقل دیتا ہے، عقل شعور پکڑتی ہے، مطلب عقل جب تیز ہوتی ہے، جوانی کی حالت میں اس کو تیزی ملتی ہے عقل کو، تب اس کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ کیا صحیح ہے کیا جھوٹ ہے. تب اس کو اللہ چانس دیتا ہے کہ سوچ، میں نے تجھے عقل کا نور دیا ہے، اس نور سے پہچان کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے. جو چیزیں تیرے آس پاس ہیں اور تیرا جسم ہے، جسم کے اندر جو اعضاء ہیں اس کا فنکشن ہے، اس کی طرف سوچ. اگر تو سوچے گا تو حق کی ایمان کی روشنی تیرے پر پڑے گی اور تجھے معلوم ہوگا کہ میرا کوئی خالق ہے. ایسے ہی لوگ جو آج ایمان لا رہے ہیں، جنہوں نے سوچا اپنے آپ کی طرف، انوائرمنٹ کی طرف سوچا، تو اللہ نے ان کے نور کو روشن کر کے ان کو کھلے طرح سے بتا دیا واقعی یہ ساری چیزوں کے پیچھے کسی کی طاقت ہے، کسی کا پاور ہے. تو وہ پاور ہو نہ ہو خالق ہے، جو سارے کائنات کو بنانے والا ہے، مجھ کو بنانے والا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے. بات یاد رکھو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں غیروں میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو چانس دیتا ہے، عمر دیتا ہے، عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، جوانی دیتا ہے تاکہ وہ سوچے. پھر بھی وہ نہیں سوچتے، ان کی آنکھوں پر پردہ یوں ہی رہتا ہے، کانوں میں سیل رہتی ہے اور دل کے پردے بھی کھلتے نہیں. اسی کو کہتے ہیں ظلمات، اندھیرے. تو یاد رکھو ظلمات میننگ کیا ہے؟ کفر، شرک کے اندھیرے. حق کے بات نہیں دیکھنے والے، ان کو دکھتا نہیں ہے. جو چیز نہیں دکھتی مطلب کیا؟ اندھیرے میں کوئی چیز دکھتی کیا؟
نہیں دکھتی، اس کے واسطے اللہ نے اندھیرا کا لفظ استعمال کیا، ظلمت. اور دوسری کیا ہے؟ مخالفت ہے. حق بات پیش کرے تو اس کا اگینسٹ بولتے ہیں، یہ بھی ظلمات ہے، مطلب کہ یہ بھی اندھیرا ہے. کوئی آدمی حق کی بات بتاتے، صحیح بات بتاتے تو نہیں مانتا، مطلب سمجھ جاؤ اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، سمجھ نہیں پائے گا، اس پر ظلمات ہے، اندھیرا. اندھیرے میں بات سمجھ میں نہیں آتی، اندھیرے میں بات دکھتی نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کفر، شرک، مخالفت اور جہالت ہے. نالج نہیں ہے، وہ نالج استعمال نہیں کرتے، نہ حاصل کرتے ہیں کہ اگر پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو ان کو نالج ملے گی، تب ان کو کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے سمجھیں گے. قرآن شریف پڑھ کر اس کو سمجھ کر بہت سارے انگریزوں نے ایمان لے گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جو ہدایت پیش کرتی ہے اور کھلے طریقے سے اس کا پروف پیش کرتی ہے. تو یہ اگر عقل والے سمجھ کر پڑھیں گے، جب ان کو نالج آئے گی، ان کی جہالت دور ہوگی، تب ان کے لیے راستہ کھلے گا، روشنی ملے گی اور ان کو حق بات سمجھ میں آئے گی، صحیح کیا سمجھ میں آئے گی. تو یاد رکھو جہالت بھی ظلمات ہے، ظلمت کہ اندھیرا ہے. ہم کو نہیں معلوم ہے ایک روم اندھیرا ہے، ہم نے نالج نہیں کہ اندر گڑا ہے کہ سانپ ہے کہ نہیں معلوم، نالج نہیں ہے اندر کیا کیا چیزیں نہیں معلوم، نالج نہیں ہے، علم نہیں. تو ظلمات ہے، اندھیرا پن ہے، جہالت، مخالفت، یہ سارے چیزیں جو اندھیرے ہیں. یہ اندھیرے میں کیا ہوتا بولے تو جیسے اب ایک اندھیرے روم میں داخل ہوئے تو ہم نے کیا چیز ہے نہیں معلوم ہوتی. سانپ ہوں گے، بچھے ہوں گے، چاقو ہوگی، گن ہوگا یا گڑا ہوگا یا کوئی چیز اور ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ اندھیرا رہنے سے ہمیں کیا معلوم نہیں ہوتا. اسی طرح بندے کی عقل پر، آنکھوں پر، کانوں پر اور اس کے دلوں پر اللہ کے خلاف پڑ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، جس سے وہ روشنی ان کو